بالإسلام والصلاة والسلام على حبيبه خير الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الاحترام والاحتشام. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وإنه في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا درود و سلام بعد دعا ہے اللہ رب العالمین سب نے اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کی رحمت اور فضل اولیاء چشتہ بیش رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نکاح اور دعا اہل علاقہ دوست احباب یہ دین عمر کی عطا فرمایا. مولانا فرما شاید اللہ تعالیٰ ہم مومنین دوست احباب ہم دین و ہم اللہ و ہم مشہور اللہ تعالیٰ نے مزید تعاون کی توفیق بخشے اور یہ حصہ پائے اللہ تعالیٰ قبول کا منظور فرمائے. دنیا باعث برکت و آخرت ذریعہ مغفرت بنائے. آج تو بعد ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی کرم خیر جمعہ شریف مستقلاً پڑھایا جائے گا. خالص اور مکمل دین بیان کیا جائے گا جس نال تاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. دوستو چار چیزیں سے بنیادی طور تھوڑیاں گلیاں کرانا جو غور و فکر کرے گا وہ پالے گا جو نہیں کرے گا وہ معذور رہے گا. ایک دین کیا ہے، دوسرا ہے دنیا کیا ہے، تیسری شاید اسلام کیا ہے، چوتھی شاید ایمان کیا ہے. سبحان اللہ. دین دے دنیا کا تعلق، ایمان دے دین اسلام کا رشتہ. سبحان اللہ. چار چیزیں گفتگو کرانا اللہ رب العالمین شریعت کے مطابق بولنے کی توفیق بخشے. آمین. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان واسطے دو جہان بنائے. ایک دنیا اور ایک آخرت.
دنیا نہ ہوئے تو انسان بڑھ نہیں سکتا. دین نہ ہوئے تو انسان بچ نہیں سکتا. ایک شے انسان کے بڑھن کی ضروری ہے، ایک شے انسان کے بچن کی ضروری ہے. تو انسان دنیا میں پہلے آئے، دنیا انسان تو پہلے ہے، آخرت دنیا تو بعد ہے. اس دنیا دے جہان بندے نے، انسان نے، لوگاں نے، انساناں نے زندگی گزارنی ہے. جدوں زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارن دے دو طریقے. ایک انسان اپنی مرضی نال گزارے یا اللہ رسول کی مرضی نال گزارے. دو طریقے نے، تیجا کوئی نہیں. یا تے انسان اپنی مرضی نال یا انسان کی مرضی نال زندگی گزارے گا، یا انسان اللہ رسول دی مرضی نال گزارے گا. ادھر میرے وال ویکھو، پکھے نہ لاؤ بھائی. یہ قوم تھوڑی کچی اکھیاں والی ہے، انہاں دے حال اکھی رہیاں دنیا نو ویکھ کے. کملی قوم ویکھ لو بچ کے حالی پکھے. عقل مند بندے دی نشانی جن نال گفتگو کرے گا منہ بھی وہ وال رکھے گا. گفتگو سنن اور کرن دے آداب ہیں. جیڑا تواڈے نال خطاب کر رہا تساں بھی وہ وال منہ رکھو. میں تواڈے وال منہ کرن دی بجائے تا کر لواں گے پاو گے. میں نہ تے منہ تواڈے والے دے تواڈا سجے کھبے والے حال عقل پوری نہیں ہوئی یا نہ بالے کے حال. میں دین دی گل کر رہا وہ دنیا ہے. حالی تواڈے دل دماغ دنیا دور رجے کہ موت آ کے رجائے گی. میں گل کر رہا ہوں دین دی. تو انسان کو کہیں نہ کہیں حال ہے کہ انسان نے زندگی ضرور گزارنی ہے. لیکن زندگی گزارن دے دو طریقے. ایک زندگی گزارن دا وہ طریقہ ہے جڑا انساناں نے بنایا ہے. ایک زندگی گزارن دا وہ طریقہ ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے. زندگی دے دو طریقے نے، تیسرا کوئی نہیں. یا زندگی گزارن دا طریقہ، قانون، نظام انسان بنائے گا یا اللہ تعالیٰ کی ذات بنائے گی. تو زندگی بغیر قانون سے نہیں گزر سکتی. تو اس جہان جسوں جدو آیا سا زندگی گزارنی ہے. لیکن دیکھو ہر انسان جدوں بھی وہ کچھ پوچھو یہ آکھے گا کہ زندگی گزرتی پئی ہے. کوئی ایسا انسان نہیں، چاہے کافر ہے، مومن ہے، شریف ہے، کمینہ ہے، بد مذہب ہے، وہ یہ ضرور آکھے گا کہ زندگی گزر رہی ہے. صرف اتنی آکھے گا یا چنگی گزرتی پئی ہے یا ماڑی، گزرنی ضرور ہے. صرف اتنی فرق ہے کہ کوئی کہے گا اچھی گزر رہی ہے، کوئی کہے گا بری گزر رہی ہے. گزرنی ضرور ہے. صاحب تیرے زندگی تو گزار رہے ہو یعنی گزر جائے گی. دنیا کی زندگی گزر جائے گی. اس دنیا کی زندگی گزر جاؤ گے، پھر کتنے جاؤ گے؟
گزارتے گئے گزر بھی گئی ہے جڑے پچھلے انسانوں کتنے نے جڑے پچھلے انسان تھے کتنے نے گزار گئے کتنے گئے اساں بھی گزار گئے اساں بھی گزر جاؤں گے تو میرا بھائی زندگی گزرنی ہے ہر حال ایک ہے زندگی کا گزرنا اور ایک ہے زندگی کا گزارنا گزرتی ہر کہیں بھی ہے کافر دی بھی گزرتی ہوئی ہے مومن دی بھی گزرتی ہوئی ہے گزرتی ہر دی ہے لیکن زندگی گزارنا ایک فرق ہوگا ہے کہ کافر اپنی مرضی نال گزرے دے مومن اللہ رسول دی مرضی نال گزرے دنیا دا کوئی جو بادشاہ ہے یہ جی حکومت ہے یہ جی قوم ہے یہ جو ملک ہے یہ جو علم ہے جیڑا زندگی دی رون اور بہاؤ روک سکے کسی دی ضرورت نہیں تیری میری زندگی کیا ہے وقتوں کا نام ہے سالوں کا نام ہے مہینوں کا نام ہے ہفتوں کا نام ہے دنوں کا نام ہے ساعتوں کا نام ہے اور ایک صرف سورج دے اتار اور چڑھاؤ طلوع اور غروب طلوع اور غروب رات اور دن وہ سورج نو دیکھو تو پھر گزر رہی ہے رات بھی گزر جائے گی تیرے اختیار کو بغیر دن بھی گزر جائے گا تیرے اختیار کو بغیر تو تیری زندگی دے دو طریقے نے ایک اختیار ہے ایک غیر اختیاری ہے غیر اختیاری طور گزر رہی ہے وہ ہے سورج دے طلوع غروب دن اور رات دے نال انہوں کسی دی ماں نہیں جڑیا جڑا روک سکے جڑے بت جڑے اسنام تواڈے دل دماغ وچ بیٹھے نے نا حکومتاں دے سلطنتاں دے سرداراں دے سائنسداناں دے فلسفیاں دے یہ بتاں جڑے تواڈے دل دماغ وچ بسیرے پہ کرے نے نا یہ کڈھنے پوچھنے تو زندگی دن اور رات گزر رہی ہے یہ ہے مجبوری کی حالت یہ خدا دی قدرت ہے خاکے میں آوا ہے خدا قانون مسلط ہے نہ دنیا دا کوئی کافر طاقتور بچ سکتا ہے نہ کوئی دنیا دا مومن کمزور بچ سکتا ہے ساری دنیا دے بادشاہ ساری دنیا دے حکومتاں قوم عواما فوجاں پولیساں جج جنرل کرنل ماسٹر پروفیسر سکالر امریکہ برطانیہ یورپ والے سب مٹی دے پتلے تے کفر دے پتلے کٹھے کر لو انہاں نوں آکھو صرف سورج نوں ایک سیکنڈ کی آگے پیچھے کر کر سکتے ہیں کملا ہویا کتنا دن پیچھے لگا ہے اوے اونتری دے آپ کچھ نہیں نانے صرف ڈنڈا دے پروپو ڈنڈا نال تینوں منوایا ہویا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف انہیں کوئی ڈنڈا دے پروپو ڈنڈا ایک ڈراؤں دے دوسرا بندے نوں پاگل کر رہے ہیں لہذا زندگی دا گزرنا کے نال ہے سورج دے طلوع غروب نال ہے گزرنی ہے اگر ایویں ہی گزرنی سی ساڈا میں کوئی اختیار نہیں سی تو پھر سانوں بڑھایا کیوں ہے جیسا اپنے اختیار نال ہی زندگی گزارنی سی تو پھر دین شریعت قانون کتاباں رسول کیوں اتارے نے ایک ہے زندگی کا گزرنا ایک ہے زندگی کا گزارنا زندگی سب کی گزرتی ہے کافر ہوئے یا مومن ہوئے لیکن کافر اور مومن اس فرق کیسے ہوئے گا کہ کافر کی بھی گزرتی ہے مومن کی بھی گزرتی ہے ایک ہے زندگی گزارنا گزارا لیکن دونوں کا آگے فرق ہوتا ہے کہ کافر اور مومن کا کافر اپنی مرضی کا گزار رہے ہوں گے مومن اللہ رسول کی مرضی کا گزار
گزرنی تے ہے اگلا مسئلہ گزارن دا اے دین ایمان اے شریعت اے مسلمان اے دا تعلق اے تفریق کافر اور مومن صرف زندگی گزرن نال نہیں ہوگی گزارن نال ہونی ہے تو زندگی گزر رہی ہے تھوڑی منزل لگے آ رہی ہے آسان تسان سمجھا یہ جہان ہے ہماری زندگی ہے نانا اتھے ساری زندگی نہیں زندگی اگے پئی ہے اتھوں ہر کسی اٹھے جانا ہے اتھوں کسی بھی ادھر نہیں آنا یہ میں ہے کہ نہیں جب تم گھر پہنچ گئے نا واپس ہی نہیں آنا ہے اساں مسافر اساں سفر کر کے گھر جانا ہے انہوں نے آخرت آخری گھر ہے اس کو بعد کوئی نہ سفر ہے نہ منزل ہے تو دنیا کے نال آخرت ہے دنیا اور آخرت دنیا تو آخرت ہٹا لو دنیا بے مقصد ہو جائے گا انسان بے مقصد ہو جائے گا دنیا نال آخرت کا تعلق ہے اگر دنیا تو آخرت کو ہٹا لو دنیا بیکار ہو جائے گی اور اگر عقل کو شریعت کو ہٹا لو تو عقل بیکار ہو جائے گی دنیا کی تے آخرت کی ضرورت ہے اور عقل کی تے نبی اور رسول کی ضرورت ہے اور دنیا میں انسان کو دنیا دا جہان اور عقل دو چیز ادھروں آخرت اور شریعت وہ دو چیز آخرت دنیا نہ لگے تے دنیا دی صلاح ہو جاتی ہے تے نبی رسول نال عقل لگ جاوے تے پھر عقل دی صلاح ہو جاتی ہے دنیا اور عقل آخرت اور نبوت دو چیزاں نال تیری دنیا اور تیری عقل دی صلاح دا تعلق ہے ان دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ نے دنیا دیتی ہے اس دنیا کے جہان اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کو نازل فرمایا دنیا نو دین کے مطابق استعمال کرو گے وہ دین اور شریعت کی جیڑی موافقت کرو گے اس موافقت کے نتیجے میں تو اللہ تعالیٰ اگلا جہان عطا فرمائے گا دین دنیا میں آیا ہے کہ اتھے ہی اپنی دنیا نو دین اچ داخل کرو دنیا نو دین اچ داخل کرو اور دین نو دنیا میں داخل کرو تاکہ تمہاری دنیا دینی ہو جائے اس دین دے وچ جتھے جتھے تو دنیا نو استعمال کرے گا دین دی حد دے وچ اس حد دے شریعت دے وچ اس کے بدلے تیرا اگلے جہان دی کامیابی پائی دین کتھے آیا دنیا میں جائے لہذا دنیا دی اصلاح دین نال ہے کیا ہے بولو ان دنیا بچوں دین نو کٹو دنیا کیا بن جائے گی حیوانی کیا بن جائے گی حیوانی کیوں کہ دنیا کے جہان ایک انسان کی زندگی گزار رہے ہیں حیوان بھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن انسان اور حیوان زندگی اگر فرق ہوتا ہے تو صرف ایک چیز نال کہ حیوان بغیر دین تو زندگی گزار دے نے انسان دین نال زندگی گزار دے ورنہ دوسرا فرق دسو انسان اور حیوان ہے جب دین آئے گا انسانی اور حیوانی زندگی میں تمیز ہو جائے گی حیوانیت تو بچنا اور شیطانیت تو بچنا ان حیوان نال شیطان کوئی نہیں حیوان نال نفس کوئی نہیں لیکن تیرے میرے نال نفس بھی کھڑا ہے شیطان بھی کھڑا ہے
تمیز حیوانی زندگی نہیں ہونی، اچھائی اور برائی دی تمیز انسانی زندگی میں ہوسی۔ اس واسطے جو اسی آکھا گے میاں جیڑا دین شریعت کے مطابق گزارے گا وہ زندگی حیوانی دا حصہ نہیں ہوئے گا، شیطانی دا نہیں ہوئے گا، ورنہ نفس اور شیطان یہ جب رلتے ہیں انسان سے جانورہ کو بدتر بنا دیتا ہے، جانورہ کو بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ تو انسان اور حیوان دے درمیان تمیز کا دے نال ہے، ایمان اور اسلام نال ہے، ایمان اور اسلام۔ حیوانہ نو ایمان دی لوڑ ہے، اسلام دی لوڑ ہے، کوئی تینوں میں نو لوڑ ہے کہ نہیں؟ تو جیڑا انسان آکھے میں دین دے شریعت دی لوڑ کوئی نہیں، وہ حیوان ہے یا حیوان کو بدتر ہے؟ جیڑا آکھے میں نو ایمان اسلام دی لوڑ نہیں، وہ کیا ہے؟ جانوران بدتر ہے۔ جیڑا انسان ہے اس کو ایمان دی بھی ضرورت ہے اور اسلام دی بھی ضرورت ہے۔ تو انسان اور حیوان کے درمیان تمیز صرف دو چیزاں نال ہے، ایک ایمان اور ایک اسلام نال ہے۔ حیوانہ کی تے نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ شریعت ہے، نہ حد حدود نے، انہاں واسطے کوئی شے نہیں۔ تیرے میرے واسطے دین اور شریعت نازل ہوئی۔ تو دنیا نو دین دے مطابق استعمال کریں گے، نتیجہ آخرت میں پاؤں گے۔ ہاں دنیا میں کیا ملے گا؟ آخرت دے جب تو اسلام دا انسان چلتا ہے زندگی میں تو اتھے انہوں زندگی دا پاک حصہ مل جاتا ہے۔ کیڑا حصہ؟ دنیا میں کیونکہ اتھے اللہ تعالیٰ نے پاکی پلیدی نفع نقصان اچھائی برائی اس جہان اللہ تعالیٰ نے ملا کے رکھیا ہوا ہے۔ جب ملا کے رکھیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے شریعت میں نازل فرمایا کہ دین شریعت نال چلو گے کہ اے جڑا ملایا ہوا ہے نا یہ نال دین نال تمیز ہو جائے گی کینوں نہیں ورتنا، کینوں ورتنا ہے، کینوں کیویں ورتنا ہے۔ تو انسان جڑا رلا ملا کرتا ہے نا یہ اپنی عقل نفس شیطان طبیعت دی وجہ تو رلا کرتا ہے، دین اور شریعت نال آ جاندی ہے تمیز۔ اس واسطے اگر پاک زندگی نصیب ہو سکتی ہے تو صرف مومن کو ہو سکتی ہے۔ دنیا میں اسلام دے صدقے زندگی پاک نصیب ہو سی وچ بلی جانا ہو سے اعتقادی اخلاقی عملی کتاب پاک زندگی کیا ہے؟ دولت اور حکومت کا نام ہے۔ دولت حکومت عزت شہرت پانچ چیزاں دنیاوی زندگی کا مقصود نے۔ اگر یہ پانچ چیزاں دین اور شریعت کی حد تک رکھو گے تو عزت ملے گی بغیر ذلت دے، شہرت ملے گی بغیر بدنامی دے، دولت ملے گی بغیر حرام ہون دے، عورت مل جائے گی بغیر زنا دے، اور حکومت مل جائے گی بغیر ظلم دے۔ اسلام دے صدقے دنیا دے وچ زندگی پاک ملے گی۔ ایتھے تینوں پاک زندگی مل جاوے، اگے جنت مل جاوے، شمع نوے جانا دا سب کچھ مل گیا ہے۔ یہ ایمان دے اسلام دا صدقہ ہے۔ غذا پاک، غذا دماغ، دل اور پیٹ، یہ تین چیزاں
ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے ترائے چیزاں خالی لے کے آتا ہے، ماں، دل اور پیٹ، ہر بچے کا خالی ہوتا ہے۔ اس جہان ہوتا ہے پھر جیرے ماحول، معاشرہ، خاندان، قبیلہ، ماں باپ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے دین اور مذہب کے مطابق وہ دے دماغ کو اپنے علم نال بھر دیں، وہ دے دل کو اپنے اخلاق نال بھر دیں، وہ دے پیٹ کو اپنی غذا نال بھر دیں، تے پھر دماغ علم تعلیم نال بھریا جاتا ہے، دماغ کو استاد بھرتا ہے، پیٹ دل کو مرشد بھرتا ہے، پیٹ کو ماں باپ اور بادشاہ بھرتا ہے۔ اتھے آئے ہو تے تین چیزاں خالی لے کے آئے تے پھر انہاں تیناں نے بھرتی کرنی ہے، پھر یہی بھرتی اگے کرتی ہونی ہے۔ اور سوچ لو اپنے دماغ میں کی پا رہے ہو، اپنے دلاں میں کی پا رہے ہو، اس جہان اپنے پیٹ کی پا رہے ہو۔ تین چیزاں خالی ہیں، بدبختہ بے فیتا اللہ تعالیٰ نے تین چیزاں خالی نہیں آنے، اے پھر خالی نہیں، پھر نال اللہ سے کتاب نے نبی بھی بھیج دیتا ہے کہ بھرتی ہوئے کہ دماغ علم ہوئے تے میرے رسول اللہ ہوئے، کہ پیٹ لقمہ ہوئے تے حلال نہ ہوئے، وہ جے دل اخلاق ہوئے تے محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ غلط ہو گئی پھر ڈول کے پھر بھی چنگی کر سکتے ہو۔ انہیں توبہ تے بخشش تے معافی کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، اور دماغ کنے بڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دل کنے بڑھایا؟ پیٹ۔ تین چیزاں نے، پھر ان تین چیزاں تو دو چیزاں تو ظاہر ہو گئے، ایک قول کل، ایک پھر، تین چیزاں تو قول دے پھر، قول دے پھر نال انسان اچھا تے برا بنتا ہے۔ بے شکا جے دماغ اللہ سے بنایا ہے، پیٹ بھی اللہ سے، دل بھی اللہ سے، پھر انہیں ایک ہی آکھا اٹھے جا کے تے اپنی مرضی نال بھرتیاں کر کے قیامت والے دن میرے کو لانا نہ۔ فرمایا کتاب بھی ہے تو رسول بھی ہے، یہ دین ہے، تیرے دل دے تیرے دماغ علوم خیالات افکار نظریات اگر کافرادے ہوئے تو پھر دنیا میں کرے تو بچہ پاگل کوئی نہیں، اور آخرت دے تیرا انجام دوزخ ہوئے گی۔ اس واسطے اپنے خیالانوں تے اپنے دماغ ویٹ کی پا رہے ہیں، دماغ کی پایا جاتا ہے۔ استاد، کتاب، مدرسہ، ماحول، یہ انسان دے دماغ میں خیالات پاؤندے نے، وہ جہو جے خیالات ہون وہ جے اخلاق ہوندے نے، جہو جے اخلاق ہون وہ جے پیٹ وچ لقمے پیندے نے۔ یہ دا مطلب ہے انسان دی ساری بنیاد ہوتے تعلیم دے اوپر کھڑی ہے۔ تعلیم ہوے سکول دی، دماغ ہی پلید، دل بھی پلید، پیٹ بھی پلید، تعلیم ہوے رسول دی، دماغ ہی پاک، دل بھی پاک، پیٹ بھی پاک۔ نلکے دا جدو فلٹر کٹ جاوے تو ریت آندی نہیں، تے ریت دے پانی مل دے آوے تے مزہ ٹکراؤ جانے تے اگلے آنے نے نلکا خراب ہے بور پھر کراؤ۔ ریت شیطان ریت دی پا کے پانی بھی پا کے پاٹ پاٹ نہ رل جاوے منہ میں جا جاوے تے مزے ٹکرے ہو جانے نے بور خراب ہے نما کراؤ۔ او بے شیطان کفر نال اسلام لڑائی بیٹھے کہ نلکے جڑا لا ہو جاوے تے بور نما کراونا پیندا ہے، تے
صحیح ہوئے انہوں پتہ لگ رہا ہے خراب ہے تے بور نہ کرو میں بھی تانوں دعوت دینا تہاڈا سارا بھی اللہ ہو گیا تے بور نہ میں کرو بے شک ایدا مطلب نکلیا دنیا نو دین دے موافق استعمال کریں گے اگے آخرت کامیابی بھی صورت ملے گی آخرت کی کامیابی دین اور شریعت نال ہے دین اور شریعت کے مطابق دنیا کو استعمال کرو گے آخرت مل جائے گی اور دنیا اور آخرت دو جان ہو گئے انہاں دا بھی پہلے علم ضروری ہے دنیا دا دین آخرت دا بھی علم ضروری ہے لیکن علم دنیا دا کافرہ کو نہیں سکھنا رسولہ تو سکھنا ہے کیونکہ دنیا نو دین دے مطابق استعمال کرنا ہے اور دین لیاؤں والا ہوتا ہے رسول نبی وہ دے مطابق دنیا وچ رہے گا تو پھر نفس دے فتنے تو بچ جاوے گا شیطان دے فتنے تو بچ جاوے گا ورنہ نفس شیطان جب دو میں مل جاون انہاں دا انجام کیا کرتا ہے انسان کو کافر منافق جانورے کو بندر بنا دیندے نے اور دنیا دین دے واسطے استعمال کرے گا پھر آخرت میرا مطلب ہے دنیا دی فلاح اور آخرت دی فلاح صرف دین مصطفیٰ نال ہے اور دین دا پتہ لگدا ہے علم نال پہلے دین دی تعلیم آوے گی پھر علم آوے گا پھر دین آوے گا پھر دنیا بھی بچ جائے گی آخرت بھی بن جائے گی رب جڑا جڑیندا بیٹھا ہے اس سمجھو کیونکہ آج کل دا جڑا کفار دا فتنہ ہے وہ کی ہے دنیا الگ ہے دین الگ ہے دنیا گزاریں گے اپنی عقل نال اپنی نفس نال تے دین گزاریں گے خدا رسول دی مرضی نال اے جنہیں منڈیاں کیتیاں نے ایک کافراں کیتیاں نے تے کافر سے منڈی نال کافر ہوتا ہے اور اسلام جانتا ہے کہ دنیا نو اللہ تعالیٰ نے آخرت کتے بنایا دنیا وسیلہ ہے آخرت مقصود ہے وسیلے کی قدر ہوتی ہے مقصود نال اور مقصود تک پہنچا جاتا ہے وسیلے نال لہذا جے تک وسیلے نو شریعت کے مطابق استعمال نہیں کرے گا کبھی تیرا مقصد آخرت کی فلاح نہیں مل سکتی تو میں دے جیتری ہے وہ اللہ تعالیٰ دے نبیہ رسولہ نو خدا دی وحی دی ضرورت ہے کہ نہیں تو وحی دے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی دیندہ رسول نو علم دیندہ ہے کی دیندہ ہے علم دیندہ ہے رسول کے علم نہ پڑھیں اللہ کا رسول کی دے علم نہ پڑھیں انسانہ تو علم سیکھ کے رسول بنے گا یا خدا کو سیکھ کے رسول بنے گا رسول اللہ کا رسول دینے بڑھتا ہے خدا کا رسول انسانی علم سکھا سکھاونا نہیں بڑھتا خدا کا رسول اللہ تعالیٰ تو علم سکھانا بڑھتا ہے رسول کیوں ہونا ہے اور رسول کو خدا دے علم کی ضرورت ہے اور رسول پڑھتا ہی وہ ہے جیدے کول انسانی علم نہ ہوئے جیدے کول خدای علم ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں علم دیتا ہے رسول نو وہ بدبختہ رسول خدا دے علم نال پڑھتا ہے اور امتی رسول دے علم نال پڑھتا ہے رسول
جو میرے کولے تواڈے کول کوئی نہیں اور جو تواڈے کولے تساں اودے نال بچ نہیں سکدے اودے نال تساں حیواناں تو بدتر ہو گئے تواڈے حلال حرام دی تمیز نہیں پاک پلید دی تمیز نہیں کفر اسلام دی تمیز نہیں تواڈے دماغ باطن پلید دل پلید معدے پلید ہر شے تواڈی پلید ہوئی پئی ہے تساں اپنے نفس اور شیطان اور عقل نال چل کے تساں دے نفس والے میں شیطان والے میں عقل مغلوب ہے تو تساں نفس اور شیطان دی اتباع دے وچ تساں جانور تو بدتر ہو گئی ہے اور رسول آندا ہے جیڑا اللہ تعالیٰ تو علم لے کے آندا ہے جیڑا انساناں کو نہیں ہوندا جیڑا انساناں کو ہوندا ہے وہ رسول دے نال نہیں بنتا رسول کو خدا علم دیتا ہے علم دے گا خدا اللہ تعالیٰ رسول کو علم دیتا ہے کیڑی شے دا سب تو پہلے رسول نو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات پاک دی معرفت دیتا ہے سبحان اللہ سمجھدا بھئی کملا اترا سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو رسول نو علم دینا ہے وہ سب تو پہلے اپنی ذات دا دینا ہے اپنی صفات دا دینا ہے اپنے آپ دا دینا ہے اپنے احکام دا دینا ہے اور اس جملہ کائنات دا دینا ہے لہذا وہ علم یقینی ہے وہ دے وچ شک وہ علم ہے خالص اس میں جہالت نہیں ہے وہ علم ہے جس میں شک غم تکلیف تمام انسانی ذرائع علم محفوظ ذریعہ علم وہی ہے اور یہ صرف رسول کو روک ہے نہ اندرونی ملاوٹ ہوتی ہے نہ بیرونی ملاوٹ ہوتی ہے ملاوٹ کے تو پاک علم اللہ تعالیٰ رسول نو دیتا ہے لہذا اصل علم وہ ہے جنہا رب رسول نو دیتا ہے تو رسول امت نو دیتا ہے رسول تے پڑھے گا علم خدا نال امت دے رسول دا رشتہ کیڑی شے نال سبحان اللہ اور یہ ایسا جویں رسول خدا دے علم تو بغیر رسول نہیں پڑھ سکتا ایویں امت علم رسول تو بغیر امت نہیں پڑھ سکتی امت اور رسول دا رشتہ امت نہ رسول دا رشتہ رسول دا خدا دا رشتہ انسانی علم نال نہیں ربانی علم نال ہے تو امت اور رسول اور خدا ایک طرح تین یقین ہے ایک دینے والا رب ہے لیاون والا رسول ہے کو لے والا امتی ہے شکول آلا تو علم لے رہا ہے امریکہ برطانیہ سے بے شک اور سوال ہے اگر اللہ تعالیٰ کو علم ناقص تو بےایمانہ کا رسول جو بنے اگر علم ہے کامل تو مغرب کے یورپ میں بھوکا بنے رہا ہے اگر علم خدا نے رسول ناقص دیتا ہے کہ منافع کا کلمہ چھوڑ دے اگر علم کامل ہے تو پھر سکول اور یہود چھوڑ دے اور منافع کا ساڈے رسول قرآن مجید کو رسول کو کسی نبی دی لوڑ نہیں جڑا خدا نو طرفاوے اور خدا نے آکھا یہ ہونی تو بعد نہیں آوڑا علم بھی پورا ہے عقل بھی پوری اخلاق بھی پورے اینوں میں سارا کچھ دے کے رجا دیتا ہے نبی دی لوڑ نہیں تے بےایمان سانو ماسٹر پروفیسر ڈاکٹر سائنسدان فلسفی تے احمد دے پی ایچ ڈی کری لوڑ
ممبر تے آئین نے اسا امت ہے ساڈا دین ہے ساڈا پیغمبر ہے پیغمبر والا ممبر دا محتاج نہیں ہوندا تے دین والے آئین دی لوڑ نہیں امتی تو بڑے ہیں اور بڑے سکتے امتی ہے آپ بھی کسے تو امتی ہوندے اور ممبر ہی کسے تو امتی ہوندے اور مرو ممبر ہوندہ ہے آئین کتے ممبر آئین کتے ہوندہ ہے جیدہ آئین ہوئے وہ ممبر ہوندہ ہے جیدہ دین ہوئے وہ ممبر نہیں ہوندہ ممبر بناؤں دیئے قوم آئین بناؤں ہے ممبر دین بناؤں ہے رب لیاؤں ہے رسول منڑا بندہ امتی انہوں نے پتا سی سسان دے سے حرام دے پورا بالیاں اسان دے سے حرام دے نہ پیغمبر نہ خدا عورت کتے مرد کوئی نہیں اولاد ہے کہ ماں باپ کوئی نہیں ہوں جا تو امت کے علم نال بنسی رسول دے علم اب خدا پاک دا علم سارے کوئی انسانی نہیں آیا انسانی علم دی انتہا انسان کا علم انسان کو زمین میں جھکاتا ہے انسان کا علم انسان کو دنیا کا پجاری بناتا ہے اور خدا کا علم انسان کو رب العالمین کا بندہ بناتا ہے دنیا دے بندے دے خدا دے بندے بنانے کے بڑا فرق آ گیا نا دین اور دنیا کا دنیا اور آخرت کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے اس جہان ایک بچاون کی دے اور دین رکھیا ہے اس جہان نو بچاون کی دے دین تے موت کٹھے نہیں کہ موت تے آمنی ہے یہ دین نہ ہو یا تے دولت ملے گی کہ دین ہو یا تے جنت ملے گی موت تو بچ سکتے ہو کافر سوچتے کر رہے ہیں سائنسدان کر رہے ہیں کہ انسان کو موت سے بچاؤ اچھا ادھروں موت تو بچاون دیا کوشاں ہو رہے ہیں ادھروں گولی تو لے کے بم تک بڑا یا ہی مارن دیتے ہیں ادھر ہماری کوشش ہے انسان موت سے بچ جائے ادھر ہمارا ملک کا 80% خرچہ ہوتا ہے گولی سے لے کر بم بنانے تک انسانوں کو مارنے کے لیے پوری دنیا میں جتنی ترقی یافتہ ترقی پذیر مقابلے والے ملک نے لوٹا لوٹا والے 100 روپیہ آمدنی ہے ملک دی 80% دونے اصلے دے اوتے بندے مارن دے اوتے 20% دونے نے بندے بچاون دے اوتے سمجھتے میں قبول آنے تو پوچھو کیا ہم دین مذہب سے الگ ہیں ہم انسان دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بےایمانہ انسان کی دوستی ہے بم کی صورت دیتے اگر انسان دوست ہو تو بم کس لیے ہے اگر بم بناتے ہو تو پھر انسان دوستی کا دعویٰ کدھر گیا ایسا مطلب نکلیا جڑا اسلام کا دشمن ہوگا وہ انسان کا دوست نہیں ہو سکتا انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو انسان کو اسلام سے محروم کرتا ہے آگئے آخرت دنیا دین دے مطابق دنیا تاکہ آخرت بطور نتیجہ کامیابی اور فلاح تو دین واسطے پتہ دین تین دسے گا علم دستا ہے تمیز کی
کہ یہ دولت کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، دنیا کی زندگی دولت عورت حکومت کا نام ہے۔ دولت کے ساتھ غذائی نظام ہے، عورت کے ساتھ افزائش سے نسل کا نظام ہے، اور حکومت کے ساتھ معاشرے کے تحفظ کا نظام ہے۔ دنیا میں ترائے چیزاں ہوں گے جنہوں سے دنیا دی زندگی کہہ رہے ہیں۔ کی کہہ رہے ہیں؟ دنیا انسانہ دے آپس دے تعلقات اور معاملات کا نام ہے دنیاوی زندگی۔ کیا بولو؟ دنیاوی زندگی۔ دنیا کیا ہے؟ دنیاوی زندگی دنیا جہان جنہوں ویکھتے پئے، اس جہان دے وچ اساں آئے ہاں تے پھر ساری زندگی دنیاوی بن گئی۔ دنیا پہلے انسان بعد جب انسان دنیا وچ آوندا ہے پھر انہوں آندے نے دنیا دی زندگی۔ دنیا دی زندگی اب دنیاوی زندگی کیا ہے؟ انساناں دے ایک دوسرے نال تعلق اور معاملات ہیں، تعلق اور معاملات، اور تعلق اور معاملات اندر میں شرع فرشت کیا؟ مال اور دولت ہوگا جی، جسے مال اور دولت باہمی لین دین نہ تبادلے نہ دنیاوی زندگی کا نظام ہے۔ بے شک بے شک عورت دولت حکومت اترائے تعلقات ہیں، انہاں ترائے معاملات ہیں۔ تو دولت عورت اور حکومت یہ ہو گیا بندے دا بندے نال لینا ہے، ایک کا عبادت یہ ہے بندے دا خدا نال لینا ہے۔ تو انسانی زندگی میں چار چیزیں ہو گیا، دولت عورت حکومت اور عبادت، چار چیز۔ ایک چار چیزاں یہ تعلق لین دین ہے، انہاں دے دو بنیادی کی بندے نے، ایک کا انسان دا انسان نال لین دین، ایک کا انسان دا اپنے معبود نال لین دین۔ بندہ بندے نال لین دین بھی کرے تے اتھے حقوق بنتے ہیں، بندہ خدا نال لین دین کرے تو اتھے بھی حقوق بنتے ہیں۔ ساری شریعت دے دو قسم دے حقوق معروف دے مشہور نے، ایک نو آکھا جاتا ہے حقوق اللہ، ایک نو آکھا جاتا ہے حقوق العباد۔ یہ دو میں حقوق نے، یہ ہن دو حقوق نے، یہ دو حقوق دی وجہ تو پھر فرائض آ جاتے ہیں۔ تیرا فرد میرے اتے حق بن جاتی، میرا فرد تیرے اتے حق بن جاتی۔ جب تعلقات معاملات جڑتے ہیں حقوق اور فرائض نے، اور حقوق اور فرائض واسطے تحدید ہوتی ہے، اے تیرا حق ہے اے میرا حق ہے، اے تیرے حق میرے حق۔ انہوں کون بناتا ہے؟ انہوں آنے نے امر تے نہیں نال بنتے ہیں، یہ تیری حد ہے یہ دا حق ہے، یہ دی حد ہے یہ دا حق ہے، ادھر آوے گا ظلم یہ ادھر جاوے گا ظلم۔ ان حقوق اور فرائض واسطے قوانین اور ہدایات کی ضرورت ہے۔ ان کا مطلب ہے دولت عورت حکومت اور عبادت انسانی زندگی کے چار بنیادی تعلقات اور معاملات نے۔ اور انہاں وچ کافر تے مومن ایک فرق کیویں ہوندا ہے؟ انہاں چاراں دا قانون کی ہن سامنے تعلق اور معاملات جدوں کرو گے دو چیزاں آونگیاں ہیں میاں، یہ تعلق تے معاملہ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ کوئی ایسا تعلق نہیں جہاں جائز نہ جائز کی حد تو باہر ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ نہیں انساناں دے مابین جہاں جائز نہ جائز کی حد تو باہر ہو گیا۔ کوئی ہے ہو جا معاملہ جہاں نہ دو چیزاں تو باہر ہو گیا۔ ہونے کا مطلب نکلیا اصل جتنی تعلقات معاملات رکھیں گے آپس دولت دے عورت دے حکومت دے عبادت دے، انہاں واسطے سانو جائز نہ جائز کی ضرورت ہے۔ ہونے جنہوں جائز نہ جائز کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے، جائز امر نہ جائز نہیں، جیدہ امر ہو سی وہ نیکی بن جاتی، جیدہ نہیں ہو سی وہ برائی بن جاتی۔ ایک ہی اور امر برائی اور نہیں، یہ دو میں اگے دوزہ امر
دوزخ جنت اور کیا یہ جائز نہ جائز دا جڑا لفظ بیٹھا بولے نا کائنات انسانی دا کوئی انسانی معاشرہ حکومت قوم ملک سلطنت جائز نہ جائز دے قانون تو باہر نہیں ہو سکتی اور فرق کتنے ہوئے گا کافر دے مومن دا اور جائز نہ جائز دا قانون کافر خود بناؤں ہے اسلام میں رب العالمین بناؤں ہے مسلمان تے منافق تے کافر کے نوانے نے چشتی دے نئے طریقے میں بڑھتا ہے انسانی زندگی قومی ہو ملکی ہو سلطنت ہو اجتماعی ہو انفرادی ہو شہری ہو باطنی ہو عدم جواز اور عدم جواز کے قانون تو باہر نہیں ہو سکتی کوئی ایسا تعلق نہیں جیدے میں جائز نہ جائز نہ قانون نہ لگ دے کوئی ایسا معاملہ کیا نہیں جیدے میں جائز نہ جائز نہ قانون نہ لگتا ہوگا تو انسانی تعلقات اور معاملات بغیر جائز نہ جائز نہ قانون تو نہیں ہو سکتے اور ایدہ مطلب انسان اور حیوان فرق ہی ہوتا ہے کہ اتھے جائز نہ جائز نہ قانون نہیں ہوتا انسانی زندگی میں ہوتا ہے اور ایک ہے حیوان اور انسان فرق ایک ہے کافر دے مومن فرق کافر خود بناؤں دے لے جب وہ بناتے ہیں تو وہ آئین ہوتا ہے نافسہ کے میں مومن مسلمان بڑے اتری دا آئین امبر قوم سکون بوجھ ٹیوی پاڑا حملی کچھیری بین اے نظام آیا انہا کلو جڑے نے حرام زادیہ تھا نہ پیغمبر ہے نہ دین ہے نہ معبود ہے نہ آخرت ہے نہ شریعت ہے اور سادہ رب بھی ہے سادہ پیو بھی ہے سادہ پیغمبر بھی ہے سادہ دین بھی ہے سادی آخرت بھی ہے ریپے بھی آئی لابلو آئی کاٹلو آئی ٹھوک تر پیو کی پکڑتا ہے نہ یورپ والوں کا معبود ہے نہ ان کا باپ ہے نہ ان کا پیغمبر ہے نہ ان کی شریعت ہے نہ ان کی آخرت ہے مرادہ جڑے آپ حرامی نے تینوں حلالی بناؤں گے ایویں تُسا فخر کر دے ہو ان پڑھ فخر کر دے ہو بھی الحمدللہ میں حلالیاں میں پیو دا میں نو پتہ میرا پیو کیڑا ہے اور یورپ والے فخر کرتے ہیں ہم فارمی لوگ ہیں ہمارا باپ کوئی نہیں ہے جیڑا ہی بنا لو جمہوری طور ہے جیڑا ہی بنا لو گے ٹھیک ہے وہاں جمہوری باپ چلتا ہے یا مذہبی باپ چلتا ہے جمہوریت میں جنوں بنا لو لیکن مذہب میں جنوں نہیں بنایا جاتا یہ نال اممہ دا نکاح ہوتا ہے وہی پیو بنتا ہے جو نکاح ہے کوئی نہیں ترقی یافتہ آئی لاولو آئی کوٹیو آئی ٹھوکیو آئی گاٹیو آئی نکالی ہو انسانی اور حیوانی زندگی میں جو فرق کا نال ہے جائز نہ جائز دے قانون نال ہے کافر اور مومن نے فرق کی ہے کہ ساڈا قانون اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے نبی نے لیاندا ہے اساں منیا ہے جڑا قانون بڑھاوے تے پورے دوویں حصیاں دے حقوق اللہ دے بھی حقوق العباد دے بھی جنہیں بڑھائے نے وہ رب العالمین ہے جنہیں دو میں لیاندے نے وہ رسول ہے جڑا دو میں مندے دو مومن امتی بڑھے گا ایک بڑھاوے ایک نہ بڑھاوے واقعی میں نو کی میں پوجڑا عبادت کرنی ہے اے لے لو باقی تو صحابہ سے کی میں رہنا ہے اے دا میرا کوئی تعلق نہیں جے میں مرضی آوے رہو اے جڑا لوگا نو آکھے اپنی مرضی نال جیو وہ معبود نہیں ہوتا اللہ تعالی ہمارا معبود ہے انہیں آکھا انج جینا ہے خبردار
اهدنا الصراط المستقیم ایمان لے آیا ہم نام والے راستے تے چلے میرا کوئی قول پھر میرے رسول کی اتباع بار نہ ہوئے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ رسول کا دے واسطہ بھیجا جب مرضی اپنی کرنے سانتے منافق کا رسول کیوں منیا ہی سبحان اللہ کافر اور مومن میں کیا فرق ہویا قانون کافر خود بڑھاؤں دے اصلا مومن کیوں بڑھے ہیں اصلا اپنا قانون زندگی نہ ساڑے بادشاہاں بڑھاونا ہے نہ ساڑا مولویاں بڑھاونا ہے نہ ساڑا پیراں بڑھاونا ہے نہ ساڑا وڈیریاں بڑھاونا ہے نہ ساڑے مالداراں بڑھاونا ہے نہ ساڑی جمہوریت کثرت نے بڑھاونا ہے ساڑا قانون رب بڑھایا رسول لیاندہ ہے اسا من گیا ہے بڑھاونا والا کام اودا سی انہیں پورا کیتا ہے لیاؤنا والا کام رسول دا سی انہیں پورا کیتا ہے منڈر والا کام ساڑا سی اسا پورا کیتا ہے رب ہے لیکن رسول ہے وہ متی مننے والا ہوگا سبحان اللہ اور ایک کا انسانی اور حیوانی زندگی میں فرق ایک ہے کافر اور مومن میں جو فرق ایک ہے مخلص اور منافق کا فرق تریجی چھوڑ لو اللہ اکبر کیری تاکہ تو چیشتہ دے نیچ گنا پتا کرے سبحان اللہ اور حقوق اللہ جس کو آج کل مذہب کہتے ہیں عقائد عبادات یہ مذہب ہے حکومت دولت حکومت بندے کے بندے نہ لین دین دولت حکومت دا اس کو کیا کہتے ہیں تحقیق یا آج کل حقوق انسانی یا حقوق والی بات آج کل کی کہہ رہے ہیں حکومت تو مذہب اور حکومت ہر قوم دے دو حصے ہو گئے ایک مذہب ایک حکومت ہو گئی ان مذہب اور حکومت تو ساڑھے دو میں حصے اللہ تعالیٰ نے بڑھائے ہیں میرے نال لین دین نہیں کرنا بندہ بندے نال لین دین نہیں کرنا ہے دولت کا تبادلہ تینج یا اولاد کا لین دین تینج یہ حکومت کا معاملہ تینج دولت عورت حکومت تریاں دے دسو وے قرآن احکام ہیں کہ نہیں ہیں جدو تریے دے احکام ہو گئے ان جیڑے مومن مخلص کی وہ پورا اسلام دا کوئی حصہ چھڑدا نہیں تو کفر دا کوئی حصہ رکھدا نہیں یعنی دولت حکومت اور عبادت دے متعلق حقوق اللہ حقوق العباد دے متعلق مذہب اور حکومت دے کوئی قانون رویہ لین چھوٹے تو چھوٹے تعلق اور معاملے وچ جڑا مومن ہے وہ اللہ رسول دے قانون دا پابند ہے کیا بولو مومن ان مومن کافر اور منافق مسلمان کی نوانے نے مومن کی نوانے نے جیڑا اسلام دا کوئی حصہ چھڑے نہ کفر دا کوئی حصہ رکھے انہوں کی آکھا گے ایک مطلب ہے مومن اپنے دین ایک پورا بھی ہوندہ ہے تے کھلا بھی ہوندہ ہے کی ہوندہ ہے کھلا ہوندہ ہے ہر کسی نے پتا ہوندہ ہے مومن تے پورا ہوندہ ہے ہر پاسو پتا ہے مومن ہے ایک ہوندہ ہے کافر کافر کی ہوندہ ہے اسلام دا کوئی حصہ رکھدا نہیں تے کفر دا کوئی حصہ چھڑدا نہیں یہ کون ہو گیا کافر کا مطلب ہے کافر اپنے کفر خالص ہوندہ ہے اپنے کفر خالص ہوندہ ہے اس واسطے کھلا بھی ہوندہ ہے انہوں ہر کو جاندہ ہے کافر ہے تے پورا ہوندہ ہے ہر پاسو بیچ ہوندہ ہے تیجی جن سے منافق کی وہ نہ سارا کفر رکھتا ہے نہ سارا اسلام ادھا کفر ادھا اسلام ادھا کفر ادھا اسلام تو میں مل کے وہ بن جاتا ہے منافق بھائی
اصل جو بنے مسلمان ساڈا تے یہی ہے دین ایمان کہ ساری کتاب کامل تے آخری ہے، ساڈا رسول کامل تے سانو اپنی زندگی دے کسے چھوٹے چھوٹے مسئلے وچ کافراں وال رجوع کرن دی لوڑ نہیں، جنوں جڑا کہ سانو زندگی دے کسے مسئلے وچ ساڈا رسول سانو کھول کے دس نہیں گیا یا لکا گیا ہے یا کھول کے نہیں دس گیا، وہ تو مومن ہی نہیں رہے گا۔ یہ پورا ہی دس گیا ہے تو پورا ہی کھول گیا ہے تو سجے کھبے ویکھن دی کیڑی لوڑ ہے نا مراد۔ ہن منافق کی کرتا ہے؟ مذہب والا حصہ اسلام دا رکھ لیندا ہے، حکومت دے قانون دولت عورت حکومت دے قانون کافراں دا رکھدا ہے، دولت عورت حکومت دا قانون کافروں سے لے لو، نماز روزہ کلمہ مسیح داڑھی قانون اسلام کا رکھ لو، تے جیڑا کافراں دے اسلام وچ منڈی کر کے لین دین کراوے اے منافق ہونا ہے۔ ساڈا تے الحمدللہ دین ایمان ہے، ساڈا دین شریعت قانون اسلام دولت دے احکام دے گیا تے پورے دے گیا، عورت واسطے بھی حکومت کیتے بھی اور عبادت کیتے بھی پورے احکام ہیں، کوئی کمی ہے نہیں، کوئی کمی چھوڑ گیا ہے دسیا ہوئے نا کہ جدو رسول معاذ اللہ خائن بنسی بھائی مانا امتی کی میں بڑھے گا۔ اور سوال ہے سکول والے ہو، اگر اسلام نے دولت عورت حکومت اور عبادت کا قانون ناقص دیتا ہے کہ تسا اسلام کا مذہب والا حصہ کیوں رکھیا ہوا ہے؟ اگر کامل دیتا ہے تو یہود نصارہ کا نظام کیوں رکھیا ہوا ہے؟ سانو ایک بننے دے لاؤ، دو میں پاسو دے کام نہیں چلتا، ایک بندہ 4 رکعتاں پڑھے، دو کعبے والے پاسے دے، دو گنگے والے پاسے کو رکعت ہو سی شاہ کو جی جلندو اندے کیتیاں نے منہ کعبے والے پاسے پڑھیاں نے وہ بھی دو ہو گئیاں، جڑے گنگے والے پاسے کیتیاں نے دو نہیں ہویا ہویا اوتری دا نہ اے دو ہویاں نے نہ وہ دو ہویاں نے۔ سبحان اللہ، کیونکہ رکعت عمل ہے، عمل دا تعلق عقیدے نال، جیڑا مومن ہے او دی نماز ہے، جیڑا مومن ہے او دی نماز ہے، یہ نماز کیتے عمل کیتے عقیدہ اور ایمان شرط ہے۔ مومن تے بنیا سی چارے ادھر پڑھنیاں نے پھر مومن بنے گا، جے تو ادھر تے مومن ہی نہیں رہے اور تے 4 رکعت کتھے ہو گیا؟ مومن ہی نہیں نہ دو اے رہیا نہ دو، پھر بے وقوف دا پترا کے جڑا کے ادھر والے دو من لو نہ منو، چشتیاں دا کام کوئی نہیں، اسا ایمان پہلے ویکھدے عمل بعد وچ ویکھدے۔ جلے دو گنگے والے پاسے تے دو کعبے والے پاسے منہ کر کے پھڑیا نے مومن نہیں کردو ہے، مومن دا کعبہ ایک ہوندا ہے، قبلہ ایک ہے، تے جنے قبلے دو بنائے نے تے مومن ہی نہیں، مومن ہی نہیں، نہ دو یا نہ دو اے ہویا 4 تو ویلا ہے۔ جاؤ ہوں چشتی یہی کچھ دعوت دے پائے ہیں، تبلیغ ساری دعوت دے ہی مقصد ہے، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا شنگ ہو جا۔ اگر شکول آلے ہو کھڑ دے ہو رسول نال تے پھر حکومت دولت عورت حکومت والا قانون بھی محمد ہی رکھو تے عبادت والا قانون بھی محمد ہی رکھو، دونوں محمد ہی رکھو، انج نہ کرو قانون انگریز دا تے نماز خدا دی، انج نہیں مانے۔
تھوڑی مرضی تھوڑے کو طاقت ہے ڈنڈا ہے پروپیگنڈا ہے من کر لو منوا لو لیکن من نہیں سکتے بے شک بے شک آساں اسلام دے دوویں حصے پورے من دے بے شک مذہب والا حصہ بھی اسلام دے احکام پورے نے بے شک حکومت والا حصہ بھی پورا ہے وہ دس کوئی مسلمان ہندو سکھ یہود نصارا امریکہ برطانیہ تو نماز دے مسائل پوچھن جاوے گا لکھن جاوے گا اے میں نو دس جے تو نماز دے روزے دے حج دے زکات دے عبادات اور عقائد دا کوئی مسئلہ کافراں تو تے پوچھن نہیں جاتا تے مینوں دس دولت اور حکومت دے قانون وچ رسول کمی کر گیا ہے جڑے امریکہ تے برطانیہ سکھڑ جاتا ہے سبحان اللہ او بھائی مالا جے کمی کر گئے تے رسول نہیں او رسول آندے انہوں نے جڑا کمی نہ رکھے نماز پڑھنے کے لیے نماز کا مسئلہ پوچھنے کے لیے سیکھنے کے لیے تو مسلمانوں کو رسول نے تمام قوموں سے مذاہب سے ادیان سے تعلیمی نظام سے بے نیاز کر دیا لیکن جب دعوت حکومت کی باری آئے گی تو کیونکہ رسول کے اسلام کے قانون احکام منسوخ ہو چکے ہیں مردود ہو چکے ہیں پسماندہ نے وحشت کے دور میں پتھر کے دور کے ہیں نماز رکھ لو یہ لڑکوں نہیں ہوگا پڑھو نہ پڑھو سر نماز نہیں پڑھی اے بابا اکلا کا علاج کرو مذہب اپنی جا حکومت اپنی جا سیاست اپنی جا دنیا اپنی جا تیرا میرے مذہب نال نہیں رکھ لگے تو میں ووٹ دینے لگی تیرا میرا مذہب نال او بے ایمان ہے جڑا خود پیو دا نہ ہوے حرام دا ہوے جینا خدا نہ ہوے بندے دا پتر ہی نہیں ہوتا بے شک اور جے تو پیو پوچھوا کہ میرے پیو دا پتہ کوئی نہیں مینوں چھڈو اینو میرا پیو جیڑا بھی چھڈو اینو جیڑا حلالی ہوئے گا وہ آگے گا یار میرا پہلا مسئلہ ہی پیو دا ہے او میرا پیو جیڑا آگے یار نماز روزہ کلمہ چھڈو خدا چھڈو دین مذہب والا پاسا چھڈو جیڑا آندا اینو چھڈ دو ہور پاسے گل کرو اے دا مطلب ہے حلال دا نہیں ہے کوئی حرام دا ہے اساں یہی کہنے ہیں سکول والیاں بے شک کہ یا تے تو ایسے کفر دے رکھ لو بے شک یہ حکومت دے قانون دولت عورت حکومت والا حصہ امریکہ تے برطانیہ تے مغرب تو سکھ دیو سکول کالج یونیورسٹیاں تو سکھ دیو تے پوچھ دیو تے پھر نماز روزہ کلمہ انہاں والا رکھ لو عبادت والا حصہ بھی کھول جاؤ تے جے نماز روزہ کلمہ مسجد والا حصہ اسلام دا رکھ دیو تے پھر قانون شریعت دولت عورت حکومت دی سزا جزا حکام والا حصہ بھی اسلام والا رکھو تے پورے مسلمان ہو جاؤ یا پورے اتر ہو جاؤ یا پورے اتر ہو جاؤ ادھورے وچ نہ رہو ادا ادھروں یہ منافقت ہے ہم منافق نہیں ہے جو کفر اور اسلام کو ملائے پچھلے دور میں منافق ہوتا تھا اور آج کے دور میں اس کو نیچری کہتے ہیں سکول جمہوریت نیچر ایک چیز کا نام کیا ہے دولت اور حکومت کے قانون میں ہم مغرب کے پیچھے چلیں گے نماز روزے کے لیے ہم رسول اللہ کے پیچھے چلیں گے جیسے دو رسول ہو من امتی ہوتا ہے قادیانی آکھے میں نبی ہاں اسی آنے تو کیویں ہو سکدا جھوٹے آ وہ چھڑ دیتا دی اودی جات انگریز نے آکھیا چلو نا دی گل ہے نا کام دی گل ہے نا نبی ہے کام تے کوئی نہیں کہہ دیا نہیں کہ انہوں نے کہا کام تے ہی حکومت ساری ہوے نا حکومت قانون انہیں آکھا میں نے ایم پی لے لو رسول دے مقابل قانون کون بناتے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے قادیانی آ جائے تو کافر ہے سکول والے آ جائیں تو یہ عاشق ہے پوچھو نا سکول والوں سے رسول کا قانون ہے چور کے ہاتھ کاٹو تھوڑے ملک دے وچ پوری دنیا وچ سکول والے نے آکھو جے آزاد ہو تے ہاتھ کاٹ کے ویکھو آزاد ہو ہاتھ کاٹ کے ویکھو یہ مسلمان ہوتے ہی قانون رکھ کے ویکھو
بے شک انہیں پتہ لگ جائے گا آزاد کون ہے، مسلمان بے شک ہاتھ کٹے چاہتے اگلے نے گیٹ آؤٹ بے شک دنیا کا بھی قانون تینوں اس بات سے تنخواہ تھوڑی سکول اس بات سے نہیں تھی پڑھایا، تنخواہ اس بات سے نہیں سی دی تھی کہ اپنے نبی کے قانون میں چلی ہے، تینوں سکول کے تنخواہ اس بات سے دی تھی نبی کا قانون نہیں انگریز کا چلا آخری گا۔ اچھا ہے تو بھی یہود نصارہ نے اسلام کے مقابل قانون بنایا، یہود نصارہ تے ہو گئے کافر، بے شک اسلام کے مقابل آئے۔ اچھا سونا دا قانون اسی لائی بیٹھا جا وہ کافر ہے نا آپ مسلمان ہے، سبحان اللہ۔ اسلام نے فرمایا چور کے ہاتھ کاٹو، انہوں نے نہیں پرچہ کاٹیں گے، وہ کافر ہو گئے۔ ہم نے وہی قانون لے لیا، مولوی نے کہا عاشق کو پیرا نے کیا دعا مانگو، سمجھ نہیں آتی یا تے کوئی گل ہے یا تے یہود نصارہ کافر نہیں بن دے یا سکول والا مسلمان نہیں بنتا، استاد شاگرد ہی کوئی حکم ہے، ادھر لو تہاڈی مرضی ادھر لو تہاڈی فرق نہیں ہونا، ساری عقل نہیں بنتی، کسی کو ہے کہ منا دے بھئی وہ کافر کیوں ہے اور یہ مسلمان کیوں ہے، وہ کافر اس لیے ہے کہ اسلام کو رد کیا کافر ہوئے، قانون مقابل قانون دے بنایا کافر ہو گئے، وہی قانون اچھا چلایا لکھایا سکھایا پڑھایا بچایا تو ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ صحیح ان مسلمانی آکھو، ترقی یافتگی آکھو، تہذیب آکھو، ترقی آکھو، تعلیم آکھو، لیکن قرآن دی روح نہ لے، قرآن دی اصطلاح منافقت ہے، آج دی دور ہے جمہوریت نیچریت ہے، اور مومن نہ منافق ہوتا ہے نہ نیچری ہوتا ہے، مومن صرف مخلص ہوتا ہے، وہ آندا ہے میرا رسول ہر پاس پورا کتاب ہی پوری، نہ نماز دے مسئلے کافراں تو سکھن پوچھن دی لوڑ ہے تے نہ کوئی زندگی دے اور حصے دے مسئلے پوچھن دے سکھن دی لوڑ ہے، جیڑا لوڑ چھوڑ جاوے وہ رسول نہیں ہوندا، جیڑا رسول ہوندا ہے وہ غیراں دی لوڑ نہیں چھوڑدا۔ مطلب ہے جیڑا قانون انگریز دا منے تے خاتم النبیین دے تاجدار ختم نبوت دے نعرے مارے منافق ہے، اور مومن وہی ہے، اور جی میں ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ساڈے نبی دے قانون تو بعد کوئی قانون بھی نہیں آ سکتا۔ اگر قادیانی نہیں آ سکتا تو انگریز بھی نہیں آ سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ شاکوں پکا سچا مومن مخلص مسلمان دینی اسلامی دنیا دی زندگی بھی خالص دینی ہو گئے اور آخرت تک اللہ سے مغفرت جنت نصیب کرے وآخر دعوانا۔ دوستان آپ صفحہ درست کر کے ایک سنتا ادا کر لو۔